ویلکم ٹو دا 66th ایپیسوڈ آف دا ہاٹ ایشو۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں سب اچھا ہے، کوئی خبر نہیں آ رہی، نو نیوز از گڈ نیوز۔ لیکن آپ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ کل جو گزرا ہے پورے پی او جے کے میں کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں پہ پروٹیسٹس نہ ہوئی ہوں، بلکہ بعض شہروں میں تو دو پروٹیسٹ ہوئے ہیں ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر۔ جو مین پروٹیسٹ تھے، جو کوآرڈینیٹڈ پروٹیسٹ تھے، وہ سینٹرل یونین آف جرنلسٹ جموں کشمیر نے بلائے تھے، اور وہ اسی سلسلے میں تھے جو آپ جیسا جانتے ہیں، جو سینئر صحافی ہیں اعجاز عباسی، ان کے اوپر جو تشدد کیا گیا، ٹارچر، ان کو مارا گیا۔ پی آئی ڈی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے لوگ اخباروں کے ڈکلیریشن لیتے ہیں، جہاں پہ ان کو اپنے اخبار کی سرکولیشن وغیرہ وہ سارا کچھ جمع کرانا پڑتا ہے۔ تو وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہاں کوئی آرگومنٹ ہوا، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ان کو پیٹا۔ تو اس کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے۔ پہلے یہ ایبرپٹ مظاہرے تھے، ایک مظفر آباد میں ہو گیا، 2-4 دن بعد نکیال میں ہو گیا، اس کے 2-4 دن بعد جو ہے وہ باغ میں ہو گیا۔ لیکن اب جو ہے اس کو سینٹرل یونین آف جرنلسٹ نے یہ معاملہ اٹھا لیا ہے، اور اسی حوالے سے کل جو گزرا کل ہے وہ وہاں پہ پورے پی او جے کے میں اس سلسلے میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ ہو رہا ہے اس وقت۔ وہ مظاہرہ بھی پی او جے کے جو صحافی ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کیا ہے سینٹرل یونین آف جرنلسٹ نے، اور اس میں کافی سارے اور بھی لوگ ہیں سول سوسائٹی سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور یہ مظاہرہ جو ہے اس وقت جاری ہے پاکستانی پارلیمنٹ کے سامنے اسلام آباد میں۔ تو یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب یہ مظاہرہ کل ہو رہا تھا وہاں پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں، تو عین اس وقت ہجیرہ میں ایک تو یہ مظاہرہ ہو رہا تھا، اور دوسرا مظاہرہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف لوگ کر رہے تھے۔ یعنی لوگ جو اس طرح سے صحافت سے جن کا تعلق نہیں ہے، یا پیسفل سٹیزنز کہہ لیں ان کو، جن کا کوئی لینا دینا نہیں پالیٹکس سے، وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کے خلاف مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر بجلی کو ان انٹرپٹیڈ جو ہے وہ فراہم نہ کی گئی تو پھر گرڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ تو گھیراؤ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اینی وے، لیٹس ہوپ کہ گھیراؤ میں گرڈ اسٹیشن کو آگ نہ لگا دیں، کیونکہ اس کا بھی نقصان ایونچولی لوگوں کو ہی ہوگا، کیونکہ نیا گرڈ اسٹیشن کون لگائے گا۔ بہرحال اسی طرح سے کل جب یہ مظاہرے ہو رہے تھے اعجاز عباسی صاحب کے لیے، تو پلندری میں بھی جو ہے وہ ایک مظاہرہ ہو رہا تھا، اور پلندری جو ہے اس میں جو مظاہرہ ہو رہا تھا یہ ٹرانسپورٹرز کر رہے تھے، اور ٹرانسپورٹرز جو مظاہرہ کر رہے تھے وہ اس چیز کے خلاف تھا کہ میونسپل کارپوریشن نے اچانک روڈ ٹیکس میں اضافہ کیوں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر جو روڈ ٹیکس میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ جو گڈز والی ہوتی ہیں ٹرانسپورٹیشن، اس کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ یعنی پھر وہ کرایہ بڑھ جاتا ہے، پھر فروٹ یا گندم یا جو بھی چیز وہ لے کے جا رہے ہیں اس کموڈٹی کی پرائس بھی بڑھ پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے۔ تو ٹرانسپورٹر جو ہے انہوں نے اس کے اوپر بہت سخت احتجاج کیا ہے، اور انہوں نے یہ تھریٹن کیا ہے کہ 1 سپٹمبر تک اگر یہ ٹیکس واپس نہ لیا گیا تو پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی۔ تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ پی او جے کے لوگ بڑے سبمسو ہیں، مار کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پی او جے کے لوگ جو ہے وہ ایبروگیشن آف 370 کے بعد ان میں بھی جو ہے نا وہ آ گیا ہے، سے کہتے ہیں نا ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ خاص طور پر اب پاکستان نے جو گیم کھیلی ہے ان کے ساتھ، اس کے بعد تو اور زیادہ پی او جے کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا تنویر احمد نے جو ہے وہ ڈڈیال میں مقبول بٹ شہید چوک سے وہ پاکستان کا جھنڈا بھی اتارا ہے، اور ابھی تک وہ حراست میں ہے۔ تو یہ سینٹیمنٹ جو ہے نا اینٹی پاکستان یہ بڑھ رہا ہے۔ اب اس اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو کس طرح سے ہم نے پرو انڈیا سینٹیمنٹ میں تبدیل کرنا ہے، یہ تبھی ہو سکے گا جب جو انڈین یونین ٹیریٹری ہے جموں کشمیر کی،
اور لداخ کی، ان کے لوگوں میں جب یہ پیدا ہوگی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ خواہش کہ وہ اپنے ہمسائے جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو واپس اپنے ساتھ جوڑیں، اور اس کا اظہار اس طرح ہو سکتا ہے کہ جموں میں بابا جان کے لیے مظاہرے کیے جائیں، مطلب ہے اینٹی گورنمنٹ مظاہرے نہیں ہیں، سولیڈیرٹی پروٹیسٹ کیے جائیں کہ بابا جان کو چھوڑا جائے جو گلگت بلتستان میں ہیں، یہی پروٹیسٹ جو ہے یہ لداخ میں کیے جائیں۔ تو اس طرح کے سولیڈیرٹی پروٹیسٹ جس میں گورنمنٹ آفیشلز بھی آئے ہیں، جرنلسٹ بھی آئے ہیں، سول سوسائٹی بھی آئے، اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ ویلکم کریں اس کو، اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں کو یاد کریں، ان کے پرابلمز کو اوپر بات کریں کہ بھئی وہاں دیکھو کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ دیکھو کتنی ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو پھر جو ہے یہ ایک لوگوں کو آپ کی طرح دیکھیں نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب جب تک مجھے اس طرف سے کوئی آواز نہیں آئے گی یا آواز نہیں دے گا تو میں تو ایسے ٹرن راؤنڈ کر کے اس طرف نہیں دیکھوں گا۔ اسی طرح سے اگر مجھے یہاں سے کوئی آواز دے گا تو میں ٹرن راؤنڈ کروں گا۔ تو آپ آواز ہم یہاں سے دیں گے جموں سے اور لداخ سے تو وہ ہماری طرف دیکھیں گے نا، یہاں سے تو کوئی آواز نہیں جا رہی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ لداخ میں اور جموں میں جو ہے وہ پی او جے کے اور جی بی جو ہے اس کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ آخر میں داؤد ابراہیم، تو داؤد ابراہیم صاحب کا چکر یہ ہے کہ داؤد ابراہیم صاحب کنفرم جو ہے نا وہ پاکستان میں موجود ہیں، لیکن عمران خان اور فوج کے درمیان ٹھن چکی ہے۔ مجھے شک ہے اور ڈر ہے کہ کہیں عمران خان کو بھی گھر نہ جانا پڑ جائے، جس طرح نواز شریف، بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کو جانا پڑا فوج کے ہاتھوں۔ کیونکہ داؤد ابراہیم کا ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر داؤد ابراہیم کو انڈیا کے حوالے کیا جائے تو اس کے پاس ایسے ایسے راز ہیں آئی ایس آئی کی دہشت گردی سے متعلق کہ وہ راز اگر انڈیا کے پاس آ جائیں اور یہ اس میں وہ بن جائے، وعدہ معاف گواہ بن جائے، تو پھر پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل وار ٹریبیونل میں جو ہے وار کرائمز پر مقدمہ چل سکتا ہے اور پاکستان تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر اتنی پینلٹیز پڑ جائیں گی کہ یہ اس کو سسٹین نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آرمی چاہتی ہے کہ وہ داؤد ابراہیم کو رکھیں، عمران خان کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو دے دو تاکہ ایف اے ٹی ایف کا جو ہمیں پیسہ ملنا ہے، فائنانس سیکشن ٹاسک فورس واچ ڈاگ کے گرے لسٹ سے ہمیں نکالے گی اور ہمیں پیسے ملیں گے، اس سے ہم کام چلائیں گے اپنا ملک کا۔ تو یہ ایک انٹرنل کانٹراڈکشن ہے، یہ irreconcilable کانٹراڈکشن ہے۔ فوج اور سویلین گورنمنٹ کے درمیان پاکستان میں جو ہے وہ ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو پاکستان آرمی ہے یہ ایک آرمی نہیں ہے، یہ ایک بگ کارپوریٹ جائنٹ ہے، یہ ایک بزنس انٹرپرائز ہے، ایک بزنس اینٹی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بزنس اینٹی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہمیشہ متصادم رہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کو نکالا گیا اور سی پیک جو ہے اس کو، یہ جو آرمی کی بزنس انٹرپرائز ہے، کارپوریٹ ہے آرمی کی، یہ ہینڈل کر رہی ہے، نہ کہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو کر رہا ہے جو سویلین ہے۔ تو یہ تضاد بڑھتا رہے گا۔